بعد اپنی حاضری لگوا لیجیے۔ میں دعوت سخن دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ محترم المقام واجب القدر واجب الاحترام حضرت علامہ و مولانا قاری محمد عرفان چشتی صاحب آئیں گے، اپنے خوبصورت خطاب سے ہم سب کے قلوب و اذان کو معطر و منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد میں 5-7 منٹ کی اپنی حاضری لگواؤں گا۔ یہ مائک یہیں پہ رکھیے گا، بہت اچھا چل رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چکنی ترقیوں کا نزول فرمائے۔ نعرہ تکبیر بولے یار حضور دا غلام، نعرہ رسالت۔ پتہ چلے سب واز کے اندر سارے بندے جاگ رہے دے، رات کے سپہر میں بھی اٹھ کر بولیے ذرا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ تمامی احباب بابا دے علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، صلوا علی الحبیب، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تو سانت میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذکر پاک دی محفل دے وچ حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تے اسی اس محفل وچ آئے ہاں، ہن جیڑا جھٹ بہنا ہے اساں صحیح مستعد ہو کے ایکٹیو ہو کے بہنا ہے۔ جڑے پیچھا پیچھا بیٹھے ہو ذرا نیڑے نیڑے ہو جاؤ تاکہ تانوں گل سمجھن دے وچ آسانی ہوئے۔ عموماً یہ خیال کیتا جاندہ ہے کہ گھر دا پیر ہولا ہوندا ہے، لیکن میرا نظریہ دے بارے کوئی مختلف ہے۔ میں آنا سب تو بھارا گھر دا پیر ہوندا ہے۔ مقصودی صاحب تشریف فرمان ہے فیصل آباد دی انتہائی معروف تے مصروف شخصیت نے، اے تو کسے نو اگر آکھن کہ بھائی صاحب میں اے کام کرنا چاہنا، انہاں دا احترام کرسن، اکثر حضور تسی ساڈے مہمان ہو، اسی تواڈی خدمت کرنے ہاں، تانوں کھانا پیش کرنے ہاں، چائے پیش کرنے ہاں، قابل احترام بندے ہو۔ پر جے تسی آکھو نا کہ میں اپنے معاملات تواڈی وجہ تو تبدیل کر دیواں تے شاید وہ نہ کرے، تے جے میں آکھاں کہ بھائی جان کم آئی تواڈے نال آئے کم نہیں چکریں دے، تے تسا آکھنا ہے یار استاد ہے، گھر دا ہے، ہر ویلے انہوں ملنا جلنا رہندا ہے، یہ آنکھیں لگنا پوسی، وہ آنکھیں لگے گا۔ حقیقت دے وے گھر دا پیر ہولا نہیں، گھر دا پیر بھارا ہوندا ہے۔ باقی پیر تے مولوی دے کول چلے جاؤ تامی وہ بھارا ہے، جو تواڈے کول آ جاوے وت بھی بھارا ہے، اس واسطے کہ وہ ذکر سرکار توانوں سناندا ہے۔ تے تساں حضرات محفل پاک دے اندر تشریف لے آئے ہو، اللہ کریم تواڈا آمنا قبول فرمائے۔ ویسے جس طرح وہ گل کر رہے سن، لاہور دے اندر الحمدللہ جمعہ پڑھاون دی سعادت حاصل ہوندی ہے، کل بھی خطاب ہے، پرسوں بھی مختلف مقامات تے قبلہ مقصودی صاحب نال سوشل میڈیا تے اسی منسلک رہنے ہاں، پروگرام ہوندے رہندے نے۔ یقین کرو لاہور بھی خطابات تے ہوندے نے، وڈیاں وڈیاں محافلاں چ ہوندے نے،
لیکن سب والا لے ہو جڑا خطاب کرن دی چس تواڈے چاندی ہے نہ لاہور ہو کدے نہیں آئی تواڈا ذوق ہی انجدا ہے تواڈی عقیدت ہی انجدی ہے تواڈی محبت اور احترام ہی انجدا ہے کہ لاہور اتھے پہنچ سکدا نہیں لاہور دی عزت کرنے ہاں تو میرے دادا دے نالو دا تعلق اس وجہ تو کرنے ہاں ورنہ قسم خدا دی سبوال جائی زمین سانو تے کدرے نظر نہیں آئی بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے اور الگ بات ہے میں شب برات دے حوالے نال کو عرض کرنا چاہنا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اے میں گل اس واسطے کیتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جدو مدینہ شریف دے نیڑے آمین آنا سرکار اپنی سوارین بھجا رکھ دے آئین صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ مدینے دے نیڑے آؤ تو سواری بھجا رکھ دیو فرمایا میں نے وطن دی محبت چھکیندی ہے میں نے وطن دی محبت چھکیندی ہے اس واسطے میں سواری تیز کرنا وہاں او غیرت مند بندہ او یہ باویں لاہور کے کراچی کے ملک بھی چھڑ جاوے غیرت مند او ہوندہ ہے جنہوں اپنے وطن دے نال بھی پیار ہوئے اپنی جائے پیدائش دے نال بھی پیار ہوئے اس واسطے اپنے وطن نال اپنے پیار محبت کیتا کرو کوئی تواڈے شہر دے بارے کوئی تواڈے پنڈ دے بارے کوئی تواڈی جہاں دے بارے گل کرے تو غیرت دا مظاہرہ کیتا کرو انہوں کرو لوا آج تک تو کھا کھا کے بولنا تن پنڈ نے سکھایا آج تن کل دو پیسے کے آئے شہرج تو کے بڑھ گیوں اپنے پنڈ دے گلے کرنا ہے منہ بند کر ساڑی سرزمین تو اگاں ود کے سرزمین کوئی نہیں ہو سکتی شب توبہ شب بارات کل ہے اس حوالے نال میں اپنے موضوع علامہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ بے شک مالک کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فرمایا اسیس قرآن نازل فرمایا لیلۃ مبارکہ دے اندر نازل فرمایا کہیں نے کیا جناب اس تو مراد شب قدر والی رات ہے کہیں نے کیا اس تو مراد شب برات والی رات ہے لیکن اکثر دا قول ہے یہ کہ شب برات ہے اس نے اندر ہوندہ کی یہ فیہا یفرق کل امر حکیم اے او بختہ والی رات ہے اے او مقدرہ والی رات ہے جس نے اندر امور تقسیم کیتے جاندے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو شعبان دی 15 رات آوے جدو شب برات آوے یعنی کل والی رات آوے اللہ کریم اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے نازل ہو کے اعلان فرماندہ ہے حل من مستغفرن ہے کوئی مغفرت طلب کرن والا میں او دے گناہوں معاف کراں حل من مسترزقن ہے کوئی رزق طلب کرن والا میں انہوں رزق عطا کراں ہے کوئی گناہوں دے اندر گرا ہویا آج میری بارگاہ دے اندر آوے میری بارگاہ دے اندر اپنی جھولی پھیلاوے میں اس نو نواز دیواں گا دوستان گرامی قدر اے او برکت والی رات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں آپ نے ایک بڑا خوبصورت پہاڑ ویکھیا اس خوبصورت پہاڑ دے وچ ایک خوبصورت سفید رنگ دا پتھر ویکھیا تے خوبصورت پتھر ویکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے سبحان اللہ یا اللہ تو پاکے یا اللہ تو شان والا ہے کتنا سونا تے کتنا حسین تو پتھر پیدا فرمایا مالک کائنات نے فرمایا اگر تسی تے اتے ضرب لگاؤ میں تو انو اس تو میں عجیب چیز وکھاواں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی پتھر کھل گیا تے پتھر دے وچوں ایک بندہ نمودار ہویا جڑا اللہ دی عبادت کر رہا ہے جڑا اللہ کر رہا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام بڑے گھران ہوئے اس بندے کو سوال کیتا اس بندے کو پوچھیا تو کتنے عرصے تو اللہ دی عبادت کر رہا انہیں کیا جناب میں 400 سال ہو گئے نے میں اللہ دی عبادت کر رہا وہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو امتی کہنا ہے انہیں کیا میں جناب امتی موسیٰ علیہ السلام دا میں اس دور تو عبادت کر رہا ہوں اس ویلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہتھانوں بلند فرمایا بلند کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں او میرے اکھ دے تارے نوجوان دل دے سارے نوجوان خدا را اپنی زندگیاں بدلو ان دنیا دیا عیاشیاں دے اندر کچھ نہیں ملے گا یہ 2 روزہ زندگی ہے تیری گزر جائے گی کاش کہ تو اپنے مقام نو سمجھے ہوندہ قسم رب ذوالجلال دی کائنات دے اندر کسے امت نو مقام نہیں ملے جڑا مقام اللہ کریم نے اس امت نو عطا فرمایا ہے
جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی، یا اللہ اے بندہ بڑے بختاں والا، یا اللہ اے بندہ بڑے مقدر والا، یا اللہ اے بندہ بڑے عبادت گزارے، کیا اس تو بھی زیادہ عمال والا کوئی بندہ ہوئے گا جدے پتھر دے اندر تو رزق دا بھی انتظام کیتا، او اللہ نو یاد کر رہا ہے، او دے سجے پاسے کھاون واسطے انگور موجود نے، او دے کول دودھ موجود ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھیا پتھر دے وچ تن چیزاں کون پہنچاندا ہے؟ اج دنیا تے سال ہے کہ تو محنت بھی کر سکنا ہے، تو مزدوری بھی کر سکنا ہے، تو دنیاوی معاملات واسطے تگو دو بھی کر سکنا ہے، لیکن تو کہنا مینوں رزق کتھوں ملے گا؟ میرا کریم اعلان کر رہا ہے حل من مسترزقن، او پریشانی دے اندر گھرن والے تینوں میں شب برات عطا کیتی ہے، میری بارگاہ دے اندر آ، سجدے دے اندر آ، میرے کولوں منگ، میں تاں پتھراں دے اندر دے سکدا واں، تینوں اس دنیا تے بھی عطا فرماواں گا۔ دوستان گرامی قدر، او بندہ عبادت کر رہا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا اس تو وڈا بھی عبادت قدار کوئی ہوئے گا، اس تو چنگے عمال والا بھی کوئی ہوئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نو مالک کائنات نے فرمایا اے عیسیٰ اتراؤ نہیں، میرے محبوب دی امت آمن والی ہے، میں اپنے محبوب دی امت نو ایک شب برات دے مانگا، ایک شب برات والی شب دے مانگا، او برات والی رات دے مانگا، او نجات والی رات دے مانگا، او آزادی والی رات دے مانگا، او رزق تقسیم ہونے والی رات دے مانگا، او مغفرت دے والی رات دے مانگا۔ جڑا میرے محبوب دا امتی 2 نفل اس رات دے اندر ادا کرے گا، او دا اجر میں اس بندے دی 400 سال دی عبادت تو زیادہ عطا کرانگا۔ اس واسطے میرے دوستان گرامی قدر، تسی تے میں بڑے خوش نصیباں جڑے سرکار دے غلاماں، اے شب برات بھی ہے، اے شب توبہ بھی ہے، توبہ کرن والی رات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، توبہ دا عمومی طور تے لوگ کیا کر دینے؟ گناہ کیتا آکھا توبہ استغفراللہ یا اللہ معاف کری، اے توبہ دا طریقہ نہیں، توبہ دا باقاعدہ طریقہ میں عرض کرنا چاہنا۔ مثال دے طور تے اگر بندے نے کسی نے چوری کیتی ہے، توبہ وہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ چوری والا مال لٹائے گا۔ اگر کسی نے کسی دی بکری چھوڑی، پہلے اپنے گھروں بکری چھوڑے، اس بندے دے بوئے تے جاوے تے جا کے آکے بھائیا میرے کو غلطی ہو گئی ہے، اے بکری میں تنوں واپس کرنا آیا۔ اس تو بعد وضو کرے، مسجد دے اندر آئے، مسجد دے اندر 2 نفل عبادت صلاۃ التوبہ ادا کرے، صلاۃ التوبہ نفل ادا کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جائے، سجدے دے وچ جا کے انج ہاتھ رکھ کے دعا منگے، یا اللہ میں تیرے بندے دا نقصان کیتا، میں دی بکری چرائی ہے، میں گناہ کیتا ہے، میں استناد دیواں، میں شرمندہ ہاں، یا اللہ میں تیرے نال وعدہ کرنا وا آئندہ تو بعد کسے دا مال چوری نہیں کراں گا، آئندہ تو بعد کسے نو میں لٹاں گا نہیں، دھوکا نہیں کراں گا، دا نہیں لاواں گا، کسے کو نو رشوت لین دین والا کم نہیں کراں گا، میں ملاوٹ نہیں کراں گا، میں جھوٹ نہیں بولاں گا، کمان دا 100 من دا 50 من نہیں دساں گا، کسے دا پانی نہیں چوری وڈاں گا، کسے دے میں پٹھے چوری نہیں کراں گا، کسے دی لہاری نو میں چوری کر کے چو نہیں لواں گا۔ دنیا دے اندر گناہاں دے مختلف اقسام نے، جس دا جڑا شعبہ ہے، میں اگر استاد ہاں میں اپنے بچوں دا وقت ضائع نہیں کراں گا، میں اگر امام مسجد ہاں میں نمازاں تے غفلت نہیں کریں گا، جس دی جڑی غلطی ہوئی ہے مالک دے سامنے رکھے آ کے مولا میں غلطی کیتی، میں استنادے ماں آئندہ تو بعد میں انج نہیں کراں گا، یا اللہ میں معاف فرما دے۔ اور جڑا بندہ اس طرح توبہ کرے گا مالک کریم فرمائے گا واہ میرے بندے تو میری بارگاہ دے اندر آون دا حق ادا کر دیتا ہے، جا میں تیرے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ حیدری۔ اس واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، وقت دا مینوں احساس ہے دوستان گرامی قدر، ایک بہت بڑی عورت گزری ہے جڑی بہت بڑی گناہگار ہے۔ میں توبہ دسنا چاہنا کہ جدو بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ، ایک نوجوان نماز پڑھن واسطے آندا ہے، 2-3 دن گزر گئے نوجوان نظر نہیں آیا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا او نوجوان جڑا نماز پڑھن آندا نظر نہیں آ رہا،
جس طرح مولانا اسماعیل سلطانی صاحب اکثر لوگاں کو پوچھتے ہوندے نے میں جدو اتنے رہا کہ میں ظہر دی نماز زیادہ تر اتنے پڑھدا اگر میں کدے نظر نہیں آیا دوسرے دن پوچھنا قاری صاحب ظہر دی نماز تے نظر نہیں آئے اے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سنت مبارکہ ہے جناب فاروق اعظم نے پوچھا جناب وہ بندہ نوجوان نظر نہیں آ رہا کسے بندے نے دسیا یا سیدی ہوتا انتقال کر گیا ہے وہ دنیا تو چلا گیا ہے جناب فاروق اعظم نے فرمایا میں نو دے گھر لے چلو میں او دے حالات معلوم کرا حضرت فاروق اعظم او دے گھر گئے او دے والد کو پوچھیا تیرے بچے نو کی بنیا او تے چنگا بلا نوجوان تے چنگا بلا صحت مند ہے انہیں کیا حضور او دا واقعہ بڑا عجیب ہے کیا واقعہ ہے آندہ ہے جناب او مسجد دے وچوں نکلے آئے انہیں میں نو اپنی زبانی واقعہ سنایا کہ میں مسجد دے وچوں نکلے آواں رستے تے ایک بدکار عورت نے میرا راستہ روکیا میں نو برائی والی دعوت دیتی ہے میں برائی دی طرف مائل ہویا جدو میں برائی کرن لگا میرے ذہن دے اندر خیال آیا میرے دل دے اندر خیال آیا میں قرآن دی آیت مبارکہ سنیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتان جڑا بندہ رب دی بارگاہ دے اندر کھلوڑ تو ڈر گیا اللہ کریم انہوں دو جنتاں عطا فرمائے گا او میرا بیٹا بے ہوش ہو گیا اسی انہوں چاہ کے گھر لے آیا ترے دہاڑے تک وہ تڑپ دریا اس تو بعد ادا انتقال ہو گیا اسی انہوں دفن کر کے آیا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں نے دی قبر تے لے کے جاؤ آپ دی قبر تے گئے نے قبر تے جا کے انہوں مخاطب کر کے فرمایا اے نوجوان اگر تیرا واقعہ اس طرح ہے جس طرح تیرے باپ نے میں نے دسیا ہے اگر ایک گل اسی طرح ہے یاد رکھ اللہ کریم تینوں دو جنتاں عطا فرمائے گا اور اس تو مدد علی گل لے وے جناب فاروق اعظم نے جدو یہ گل کہی ہے نا قبر دے وچوں نوجوان آواز دے کے کہہ رہا اے عمر جس دو جنتا دی تسی گل کر رہے ہو اللہ کریم نے وہ دو جنتا میں نو عطا فرما دیتیاں نے اس واسطے اراد شب توبہ شب برات شب نجات شب آزادی شب رزق جو کچھ تو منگنا چاہنا ہے اس رات دے اندر منگ لے اس رات دے اندر توبہ کرن والے دی توبہ قبول ہوندی ہے اس رات تمہارا نرمی اللہ دی بارگاہ دے اندر آمی میں عرض کر رہا سائیکن عورت بڑی بے حیا اور نچن کودن والی ہر قسم دے فنکشن اٹینڈ کرن والی ہے نوحہ گری دا پروگرام ہوئے اے شوانہ گھر محفل چپڑ ویندی ہے ادنا شوانہ ہے ادنال بڑیاں کنیزاں راندیاں نے تے غلام راندیاں نے اے جس سفر تے جاوے بڑی شان و شوقت نال جاندی ہے ایک دن کسے مقام تو گزر رہی ہے حضرت صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکان دے اندر بہ کے اللہ اللہ کر رہے نے کدی اللہ دی بارگاہ دے اندر التجائے میں بھی کیتا کر کدی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائیں بھی کیتا کر یا اللہ میرے گناہاں نو معاف فرما کدی مالک دی بارگاہ دے اندر انج بھی نادم ہو کے آیا کر تیری اکھاں دے اندر آنسو آ جائے تیری اکھاں دے وچ ایک آیا ہویا آنسو تیری زندگی بدل دے گا تیری قسمت بدل دے گا دوستان گرامی قدر حضرت صالح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مقام دے اندر بہ کے اپنے غلامان لے کے اللہ دا ذکر کرنے نے تے زور زور نال رو رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کر دینے اس شمانہ نے اپنی ایک لونڈی نو بھیجیا اپنی ایک کنیز نو بھیجیا جا پتہ کر کے آئے تھے کہ ہو رہا اگر کسی دا انتقال ہو گیا ہے نوحہ گری کرنی ہے تو میرے تو بغیر تو نوحہ گرہ مکمل نہیں ہو سکتی عورت گئی واپس نہیں آئی انہیں دوسری نو بھیجیا وہ بھی واپس نہیں آئی آخر شمانہ زمانے دی بدکار عورت ہے زمانے دی گناہگار عورت ہے یہ چلدے خود گئی ویکھیاں صالح المری رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے نے تے رو رہے نے یہ شمانہ جس ویلے گئی ادھے دل دی دنیا بدل گئی ادھی کیفیت بدل گئی کیفیت بدلی تھی حضرت صالح المری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیئے کہن دیئے یا سیدی کیا میں اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کرا اللہ کریم میں نو بھی معاف فرما دے گا حضرت صالح فرما دینے عورت تو کون ہے میں تینوں نہیں جاندہ تو کون ہے لیکن اگر شمانہ بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کر لوے اگر شمانہ بھی مالک دی بارگاہ دے اندر آ جائے وہ شمانہ جڑی بدکار بھی ہے جڑے گناہ پھیلا بھی رہی ہے جڑی اس امت نو بگاڑ بھی رہی ہے طرح طرح دیاں برائیاں او دے اندر نے اگر او بھی توبہ کر لوے اللہ انہوں بھی معاف فرما دے گا اس ویلے شمانہ دے دل دے اندر خیال آیا دل دی دنیا بدل گئی آکھن لگی ہائے میری قسمت میں کتنی بد نصیباں
کہ ایک اللہ دا ولی جڑا ہر ویلے اللہ اللہ کر رہا ہے انہوں میں پتا ہے کہ میں بدکار ہاں میں گناہاں کرن والی ہاں کہندی ہے یا سیدی میرا نام شمانہ ہے حضرت صالح المری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر التجا کی تھی مالک مولا شمانہ تیری بارگاہ دے اندر آ گئی ہے اتھو تک لے آونا میرا کم میں انہوں قبول فرماونا تیرا کم ہے وہ شمانہ ولی بنی وہ شمانہ ولیہ بنی جڑی آپ اتنی زمانے دی بدکار ہے جدو قسمت بدلی دل دی دنیا بدلی اللہ نے او دی توبہ قبول فرمائی پھر او دی وجہ تو اللہ نے اور لوگاں دی بھی توبہ قبول فرمائی تو دوستان گرامی قدر حاضر ہونے دا مقصد یہ ہے کہ چند گزارشات میں عرض کر سکاں کیونکہ پچھلے 2-3 پروگرام تھے میری حاضری نہیں ہو سکی کچھ گناہوں مصروفیات دی وجہ تو اس واسطے میں احباب تشریف فرمان ہے میں معذرت چاہنا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم کوشش کرساں کہ اسی ہر پروگرام دے اندر حاضر ہوندے رویے میں آخر تے بھائی محمد ریاض صاحب بھائی محمد نواز صاحب بھائی محمد سرفراز صاحب اور خصوصاً بھائی ماہر غلام محمد صاحب اور اپنے بیٹے محمد دنیال حسن قادری صاحب بار محمد رمضان پرنس صاحب اور دیگر جتنے بھائیاں نے نال قدم سخنے تعاون کیتا ہے انہوں نے مبارکباد پیش کرنا وا حضرت علامہ مولانا استاد محمد اسماعیل سلطانی صاحب دی زیر نگرانی زیر صدارت پروگرام جاری و ساری ہے اللہ کریم سب دا آمنا بہنا اپنی پاک بارگاہ میں اندر قبول فرمائے آمین بجاہ النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرات محترم نہایت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ و مولانا قاری محمد عرفان چشتی صاحب اپنی حاضری لگوا رہے تھے میرا مالک بھی لاگے علم و عمل میں اپنی رحمتوں اور برکتوں